السلام علیکم، میں ہوں رضوان اشرف۔ عمران خان نے جیل سے بیٹھ کر شہباز شریف کی حکومت کی جانب سے دو مرتبہ آئینی ترمیم کی کوشش کی گئی ہے۔ دو مرتبہ آئین کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی، عدلیہ کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن عمران خان نے جیل سے بیٹھ کر اس حملے کو ناکام کر دیا۔ اور عمران خان نے بڑی ہی زبردست حکمت عملی کے ساتھ، بڑی سیاسی فہم و فراست کے ساتھ، بڑی سیاسی سمجھ بوجھ کے ساتھ جیل سے بیٹھ کر، یہ باہر بیٹھے ہوئے، باہر بیٹھ کر بھی ان سے ایک کام نہیں ہو رہا، ایک آئینی ترمیم نہیں ہو پا رہی، اور مولانا کو یہ منا نہیں پا رہے۔ مولانا جن کے پاس تقریباً کوئی 8 سیٹیں موجود ہیں، ان کو یہ منانے میں ناکام ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر بھی یہ پوری گیم ڈالنے میں ناکام ہے، جبکہ عمران خان جیل سے بیٹھ کر ان کے برقصے اڑا رہا ہے، ان کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ اور 2 مرتبہ عمران خان نے ان کی جو کوشش ہے آئینی ترمیم کرنے کی، آئین کے اوپر حملہ کرنے کی اور عدلیہ کے اوپر حملہ کرنے کی، عمران خان نے 2 مرتبہ ناکام بنا دی ہے۔ ایک مرتبہ کس طرح سے ناکام بنائی گئی، دوسری مرتبہ کس طرح سے ناکام بنائی گئی، اور اب تیسری مرتبہ ان کی جانب سے جو کوشش کی جائے گی، عمران خان نے اس کا بھی پلان کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہ تینوں باری کی جو آئینی ترمیم کی کوشش کی گئی، تینوں باری، پہلی باری، دوسری باری اور اب جو تیسری باری، یہ آئندہ چند دنوں کے اندر ہونی ہے۔ ان تینوں کے بارے میں بڑی اہم ترین انفارمیشن میرے پاس موجود ہے کہ کس طریقے سے عمران خان نے ان کی آئینی ترمیم کے متعلق اسٹریٹجی بنائی، آئین کے اوپر جو ان کا حملہ تھا اس کو ناکام کیا، عدلیہ کے اوپر جو حملہ تھا اس کو ناکام کیا، اور عمران خان نے جو ان کی جانب سے تیسری کوشش کی جانی ہے، عمران خان نے اس کے بارے میں بھی حکمت عملی بنا رکھی ہے۔ جو ان کی جانب سے تیسری کوشش ہونی ہے، تیسری مرتبہ آئین کے اوپر جو حملہ ہونا ہے، تیسری مرتبہ حکومت نے جو عدلیہ کے اوپر حملہ کرنا ہے، عمران خان نے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی پوری ایک حکمت عملی بنا رکھی ہے، اور اپنی پارٹی سے شیئر بھی کرتی ہے۔ اس کے بارے میں بہت اہم ترین انفارمیشن ہے۔ پہلی جو حکومت کی جانب سے ترمیم کی کوشش کی گئی، وہ کوشش تھی جب پچھلی ٹائم لاسٹ منتھ تقریباً کوئی 10 سے 15 کے درمیان پہلی باری جو ان کی جانب سے کوشش کی گئی حکومت کی جانب سے، وہ یہ تھی کہ ہم کسی طرح سے پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ توڑ کے حکومت کے اندر شامل کر لیں گے، اور حکومت کے اندر شامل کرنے کے بعد ترمیم کر لیں گے۔ یہ تھی پہلی باری کی کوشش جو کہ حکومت کی جانب سے کی گئی، اور اس کے سلسلے میں تقریباً کوئی 8 سے 10 ممبران قومی اسمبلی پی ٹی آئی کے، ان کو توڑ کے باقاعدہ طور پر پارلیمنٹ کے اندر محفوظ جگہ پر لایا گیا، پارلیمنٹ کے اندر ان کو کڈنیپ کر کے لایا گیا، پارلیمنٹ کے اندر ان کو رکھا گیا، اور عین ٹائم کے اوپر سپریم کورٹ کی جانب سے وضاحتی بیان آ گیا، وضاحتی فیصلہ آ گیا۔ وہ جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ تھا 12 جولائی کو جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے دیا گیا تھا، اس کے اوپر وضاحتی بیان آ گیا، جس کی وجہ سے ان کی جو کوشش تھی، ان کی جو اٹیمپٹ تھی، اس کو ناکام کر دیا گیا۔ اور دوسرا یہ کہ پی ٹی آئی نے بڑے زبردست طریقے سے اپنے جو ایم ایل ایز تھے ان کو واپس ریکور کیا، ان کو جو اغوا کر کے لایا گیا تھا، کڈنیپ کر کے لایا گیا تھا، ان کو پکڑ کے لایا گیا تھا، پارلیمنٹ کے اندر ان کو رکھا گیا تھا حکومت کی جانب سے، کڈنیپ کر کے، ان کو بلیک میل کر کے، ان کے گھر والوں کو تنگ کر کے، ان کو تشدد کر کے، ٹارچر کر کے، جس طریقے سے ان کو کڈنیپ کر کے پارلیمنٹ کے اندر لایا گیا تھا، پلان یہی تھا۔ جو پہلی بار یہ اٹیمپٹ کی گئی اس وقت پلان یہی تھا کہ پی ٹی آئی کے ممبران قومی اسمبلی سے ووٹ ڈلوائے جائیں گے، اور مولانا کو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کال کروائی جائے گی، مولانا کے ووٹ بھی آ جائیں گے، اور یہ جو پی ٹی آئی کے ممبران قومی اسمبلی جن کو کڈنیپ کر کے پارلیمنٹ کے اندر رکھا گیا ہے، تو ان سب کو ملا کے 224 کا جو نمبر ہے وہ پورا کیا جائے گا، اور آئینی ترمیم پاس کر لی جائیں گی۔ بعد میں دیکھا جائے گا کہ یہ جو ووٹ کاؤنٹ کیے گئے ہیں پی ٹی آئی کے ممبران قومی اسمبلی کے، ان کے بارے میں عدالت کے اندر کیا معاملہ چلتا ہے، یہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ لیکن اس وقت پلان یہی تھا کہ پی ٹی آئی کے ممبران قومی اسمبلی سے ووٹ ڈلوا کے کسی طرح سے آئینی ترمیم پاس کروائی جائے۔ یہ پہلی اٹیمپٹ کی گئی، اور پہلی اٹیمپٹ جو ہے اس کے اندر بڑا کلیدی کردار ادا کیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جب عین موقع پر فیصلہ دے دیا گیا، مخصوص نشستوں کے معاملے کے اوپر وضاحت دے دی گئی،
اور کہا گیا کہ جتنے ممبران قومی اسمبلی پی ٹی آئی کے ہیں یا سنی اتحاد کونسل کے ہیں وہ تمام کے تمام پی ٹی آئی کے تصور کیے جائیں گے اور مخصوص نشستوں کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد کیا جائے گا، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اس بات کا پابند ہے کہ وہ مخصوص نشستوں کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد کرے۔ یہ پہلی اٹیمپٹ جو ہے یہ ناکام کی گئی، اور جیسے ہی یہ اٹیمپٹ ناکام ہوئی پی ٹی آئی نے اپنے 8 یا 10 ممبران قومی اسمبلی وہاں سے ریکور کیے، ان کو وہاں سے پکڑا، ان کو وہاں سے ریکور کیا اور ان کو کسی سیف جگہ کے اوپر منتقل کر دیا، اور اب جتنے بھی ممبران قومی اسمبلی ہیں پی ٹی آئی کے، جتنے بھی، کیونکہ ابھی بھی حکومتی اتحاد کی نظریں پی ٹی آئی کے ممبران قومی اسمبلی کی جانب ہے، اور جس طرح سے شکاری اپنے شکار کی طرف دیکھتا ہے، جس طرح سے کوئی گرد، جس طرح سے کوئی چیل، جس طرح سے کوئی عقاب اپنے شکار کی طرف دیکھتا ہے، بالکل اسی طریقے سے حکومت پی ٹی آئی کے ممبران قومی اسمبلی کی طرف دیکھ رہی ہے، اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے اپنے تمام کے تمام ممبران قومی اسمبلی کو سیف جگہ پر منتقل کر دیا ہے، اب وہ سیکیور ہو چکے ہیں۔ تو یہ پہلی اٹیمپٹ ناکام کی گئی، اس کے اندر جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا کردار بڑا اہم تھا، اور سیکنڈ یہ کہ پی ٹی آئی نے سیاسی حکمت عملی اپناتے ہوئے مولانا کو اپنے ساتھ انگیج کیا، اور مولانا نے کردار ادا کرتے ہوئے اس آئینی ترمیم کو ناکام کر دیا۔ دوسری جو آئینی ترمیم کی گئی، یہ ابھی جب عمران خان نے احتجاج لانچ کیا، یہ 5-6 اکتوبر کو، 7 اکتوبر کو، جب یہ ملک کے اندر بڑا بھونچال آ گیا، ملک کے اندر بڑا تہلکہ مچ گیا، ہلچل پیدا ہو گئی، اس وقت میں دوسری آئینی ترمیم کی کوشش کی گئی، لیکن عمران خان نے عین موقع پر علی امین گدا پور کے تھرو پورے پاکستان کے اندر احتجاج لانچ کروا کے پی ٹی آئی کی جانب سے اس آئینی ترمیم کو بھی ناکام کر دیا۔ یہ سیکنڈ اٹیمپٹ کی گئی تھی، اس کو بھی ناکام کر دیا۔ اب تھرڈ اٹیمپٹ کی جانی ہے، اور تھرڈ اٹیمپٹ کی جانی ہے 17 سے 22 اکتوبر کے درمیان۔ اب میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں، یہ پہلی اٹیمپٹ کی گئی، یہ بھی خبر تھی، دوسری اٹیمپٹ کی گئی، یہ بھی خبر تھی، ناکام ہوئی، پہلی اٹیمپٹ بھی ناکام ہوئی، اور تیسری اٹیمپٹ بھی ان کی جانب سے 17 سے 22 اکتوبر کو کی جانی ہے۔ یہ ابھی بھی انہوں نے اجلاس بلانا تھا تقریباً کوئی 6-7 اکتوبر کو، 8 اکتوبر کو، لیکن وہ نہیں بلا سکے اور ناکام ہو گئے، کیونکہ ایک تو پی ٹی آئی نے اپنے ممبران قومی اسمبلی کو سیو کر لیا ہے، سیکیور کر لیا ہے، اور دوسرا یہ کہ جس طریقے سے احتجاج ہوا اس کی وجہ سے ساری توجہ ان کی ہٹ گئی۔ اب یہ 17 سے 22 اکتوبر کے درمیان اے سی او سمٹ کے بعد انہوں نے پھر اٹیمپٹ کرنی ہے، آئین کے اوپر حملہ کرنا ہے، عدلیہ کے اوپر حملہ کرنا ہے، اور عمران خان اور پی ٹی آئی نے اس کی حکمت عملی بھی تیار کر کے رکھی ہے، اور میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ یہ جو حکمت عملی ہے یہ بھی کامیاب ہونی ہے، اور اس مرتبہ بھی یہ آئینی ترمیم پاس نہیں کروا سکیں گے، جس کی وجہ سے آئینی ترمیم میں اگر یہ ان کی آئینی ترمیم پاس کروانے میں اٹیمپٹ مسلسل ناکام ہو رہی ہے تو حکومت کے اوپر بہت پریشر بڑھتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے کسی وقت بھی شہباز شریف کی حکومت کی چھٹی کروائی جا سکتی ہے۔